نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم اهد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی آمین ثم آمین۔ ان سلائیڈس کا آپ کو میں بتانا چاہوں گی، اسی لیے آپ دیکھیں ان سلائیڈس کو ہم لوگوں نے تھوڑا سا امپروو کیا، احادیث اس میں ایڈ کی ہیں، کیونکہ یہ سلائیڈز اس کے کچھ امیجز تو آن لائن اویلیبل ہیں غسل کفن کی پریزنٹیشن میں، لیکن مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جب حدیث بھی ساتھ ہوگی نا تو ہمارا بھی شرح صدر زیادہ ہوگا جب ہم دوسروں کو سکھا رہے ہیں، کیونکہ ہر بات ہم دلیل سے کر رہے ہیں، اور دوسرا جو لوگ سیکھ رہے ہیں نا ان کے اندر بھی ایک کانفیڈنس ہوگا کہ ہم جو بھی دوسروں کو جو بھی علم لے رہے ہیں وہ اکارڈنگ ٹو سننا ہے۔ الحمدللہ ابھی میں نے پچھلے سال ہی نومبر میں میری دوست ہے، ان کی مدر ان لاء کی ڈیتھ ہوئی، تو وہاں پر میں ان کو غسل کفن دیا تھا۔ تو ظاہر ہے بہت عرصہ ہو گیا تھا، کیونکہ پاکستان سے آئے ہوئے مجھے کافی سال ہو گئے ہیں، 15-20 سال۔ تو اب یہ تھا کہ اتنے عرصے میں بعد آپ کوئی کام کرتے ہیں، کیونکہ یہاں یو ایس میں الحمدللہ اتنے سارے والنٹیئرز ہوتے ہیں مساجد میں کہ یوزلی ضرورت نہیں پڑتی، مگر میری فرینڈ نے جو ہے مجھے خاص طور پہ ریکویسٹ کی کہ انہوں نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ میری مدر ان لاء کو آپ غسل دیں نا، تو پھر میں نے یہی سلائیڈز جو تھیں ان کو ایک دفعہ سارا ریویو کیا جانے سے پہلے، اور الحمدللہ وہاں جب میں گئی تو یہی سلائیڈز میرے ذہن میں تھیں اور بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ جیسے نا مجھے ایسے لگا کہ اگر میں نے فزیکلی نہیں بھی دیکھا نا کیسے ہینڈل کرتے ہیں، لیکن جسٹ گوئنگ تھرو دا سلائیڈس مجھے ساری چیزیں بڑی کلیئر تھیں الحمدللہ۔ تو میں نے اسی لیے سوچا کہ انشاءاللہ صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ سب کے ساتھ ہم یہ شیئر کریں گے، آپ بھی دوسروں کو ایجوکیٹ کریں، دوسروں کو سکھائیں، دوسروں کو بتائیں، اور اپنے پاس ایک کاپی ضرور اس کی سیو رکھیں کہ جب بھی ضرورت پڑے نا اس کو دیکھ دیکھ کے انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ آرام سے میت کو غسل اور کفن دے سکتے ہیں۔ چلیں، میت کو کفن دینے کا طریقہ الحمدللہ اب غسل کے سٹیپس ہمارے کمپلیٹ ہو گئے، اور پھر جتنی بھی کفن سے ریلیٹڈ باتیں ہیں اس میں بھی ہم نے سارے جو احادیث وغیرہ ہیں، یہ میرا جینا میرا مرنا بک سے لی ہیں۔ اگر آپ کے پاس اس کا پرانا ورژن تھا لائٹ بلو والا، اسکائی بلو سا، تو اب الحمدللہ اس کا نیا ورژن آ گیا ہے جس میں مزید احادیث ایڈ کی گئی اور کچھ چیزوں کی کریکشن بھی کی گئی ہے، خاص طور پر جو عورت کے کفن میں 5 حصے کرنے تھے نا، اس کے بارے میں چونکہ ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ جو مسنون ہے وہ 3 چادریں ہیں، چاہے عورت کا کفن ہے چاہے مرد کا کفن ہے۔ تو جو نیا میرا جینا مرنا والی بک کا ورژن ہے اس میں ساری اپ ٹو ڈیٹ انفارمیشن ہے، تو آپ وہ نا ایک کاپی اپنے پاس منگوا کے رکھیں۔ میں تو ہمیشہ گھر میں نا 2-3 میرے پاس کاپیز ہوتی ہیں میرا جینا مرنا بک کی، اور اس کا ریزن یہ ہے کہ جہاں بھی تعزیت کے لیے آپ جائیں نا آپ یہ کتاب لے جائیں۔ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ بہت جلد انگلش میں بھی آ رہی، ابھی تو اویلیبل نہیں ہے، لیکن الحمدللہ اٹس بین ٹرانسلیٹڈ، اور بہت جلدی انگلش میں بھی اویلیبل ہو جائے گی، تو پھر آپ انگلش میں بھی لے سکتے ہیں۔ لیکن اپنے پاس نا 2-3 کاپیز ہمیشہ رکھیں، ایک آپ کی پرسنل کاپی جو آپ اگر کہیں بھی ضرورت پڑتی ہے تو آپ اس کو دیکھ سکیں، اور دوسرا دوسروں کو دینے کے لیے۔ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے پاس ہوتی بھی ہیں لیکن اس وقت اویلیبل نہیں ہوتی جب ان کو ضرورت ہوتی ہے۔ جی اس کا پی ڈی ایف ورژن بھی اویلیبل ہے شزا، اگر آپ ویب سائٹ پہ دیکھیں تو پی ڈی ایف بھی اس کا اویلیبل ہے، وہ بھی آپ لے سکتے ہیں، دونوں فار سیل ہیں۔ چلیں، اب چونکہ ہم صرف کفن پہ فوکس کریں گے تو کچھ احادیث ایسی ہیں جو صرف کفن کے حوالے سے ہیں، یعنی اس میں دونوں باتیں، تو ہم صرف کفن والا پارٹ جو ہے وہ پڑھیں گے۔ ام عطیہ والی جو حدیث ہے اس میں آپ دیکھیں کہ جب وہ ان کو غسل دے دیا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو، تو اب کفن کے بارے میں انسٹرکشن ذرا توجہ دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف اپنا تہبند پھینک کر فرمایا یہ اندر ان کے بدن پر لپیٹ دو، یعنی یہ جو ہے نا انف ہے بتانے کے لیے کہ عورت کے کفن کے لیے 5 کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تہبند کیا ہوتا ہے؟
ایک شیٹ ہوتی ہے نا، تو بس ایک شیٹ میں ان کو لپیٹا گیا تھا۔ ام عطیہ کہتی ہیں کہ ہم نے ان کے بالوں کے 3 حصے کر کے کنگھی کی اور پیچھے ڈال دی، یعنی اس میں ریپ کر کے انہوں نے پھر کنگھی کر کے ان کو تیار کر دیا۔ پھر اسی طرح جس طرح شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو غسل دے سکتی، تو اس حدیث میں کفن کا بھی ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں تمہیں کفن پہناؤں گا، تو اس کی بھی یہ دلیل ہے کہ یعنی اسپاؤز ایک دوسرے کو غسل بھی دے سکتے ہیں اور کفن بھی پہنا سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح یہ حدیث بھی کہ جو مسلمان کسی کو کفن دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن سندس کا لباس پہنائیں گے۔ تو الحمدللہ ہماری ویب سائٹ پر کفن بھی اویلیبل ہیں۔ ایک ہماری سسٹر ہے ایک اسٹیٹ میں، ماشاءاللہ آئی تھنک ان کی وجہ سے ہم نے بک سٹور میں ہمیشہ ہمیں کچھ سٹاک رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ کبھی 5 کفن منگواتی ہیں، کبھی 10 منگواتی ہیں، جس سے ہمیں لگتا ہے کہ ماشاءاللہ وہ ڈونیٹ کرتی ہیں کفن کو۔ تو آپ لوگ بھی نا مسجد میں یا مختلف جگہوں پہ کفن کو ڈونیٹ کر دیں اس حدیث کو فالو کرتے ہوئے۔ اور یہ کیا ہے کہ جو کسی مسلمان کو کفن پہنائے گا دنیا میں، تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن سندس کا لباس پہنائیں گے، یعنی خوشبودار اور قیمتی لباس ہوگا انشاءاللہ۔ پھر اسی طرح جب ہم نے میت کو کفن دینا ہے، اس وقت بھی ہم نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہم نے میت کے سطر کو کسی صورت نہیں دیکھنا۔ وہ شیٹ کے اندر ہی، انشاءاللہ میں آپ کو طریقہ بھی اس کو بتاؤں گی، اور یہ حدیث ذہن میں رکھیں، کوئی مرد کسی مرد کا سطر نہ دیکھے اور کوئی عورت کسی عورت کا سطر نہ دیکھے۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بھی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جس نے کسی مسلمان کو کفن دیا، اللہ تعالیٰ اسے سندس کا لباس پہنائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید کفن کو پسند کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سفید لباس پہنا کرو، یہ تمہارا بہترین لباس ہے، اور اسی میں مردوں کو کفن دیا کرو۔ یعنی پریفرڈ ہے، لیکن کلرڈ میں بھی دیا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن زندہ لوگ بھی پہنے اور اپنے جانے والوں کو بھی یہی لباس پہنائیں۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایک عمل کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کفن کے انتخاب کے بارے میں دریافت کیا گیا، تو انہوں نے فرمایا کہ نئے کپڑوں کا زیادہ مستحق زندہ انسان ہے، میرے لیے بس یہ پرانے ہی کافی۔ یعنی نئے کپڑے جو ہیں وہ زندہ انسانوں کے لیے ہیں، مجھے تم پرانے کپڑے ہی دے دو۔ تو انہوں نے اپنے لیے پرانے کپڑوں کا کفن پسند کیا تھا۔ اسی طرح کفن میں دھاری دار چادر شامل کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب تم میں سے کوئی فوت ہو جائے اور اگر مل سکے تو کفن میں ایک دھاری دار چادر شامل کر لی جائے، یعنی لائنز والی ایک شیٹ شامل کر لی جائے، لائنز ہوں اس پہ نا، مسٹ نہیں ہے لیکن پسندیدہ ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا کفن کیسا تھا، یہ بھی دلیل ہمارے پاس موجود ہے، اور یہ آپ یقین کریں کہ یہ ساری باتیں نا آپ کے ذہن اور دل دماغ کو اتنا کھولتی ہیں، اور ساتھ ساتھ نا ایسے موقعوں پہ ڈیسیژن میکنگ بڑی ایزی ہو جاتی ہے۔ اب بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو کفن اویلیبل ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے، اور میت کا جو سائز ہے وہ لمبا ہے، یعنی میت زیادہ ٹال ہے، اب اس صورت میں کیا کیا جائے؟ بالکل کسی وجہ سے کپڑا اتنا ناکافی ہے کہ سر یا پاؤں میں سے کسی ایک کو ڈھانپا جا سکتا ہے، تو پاؤں کو گھاس وغیرہ سے چھپا دیا جائے، جیسا کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو ڈھانپا گیا تھا۔ ویسے تو جو الہدا کے جتنے بھی یہاں پر الہدا کا کفن ایک سٹینڈرڈ سائز ہے، الحمدللہ ہر سائز کی میت کو فٹ ان کر لیتا ہے، تو ایک جیسے سٹینڈرڈ سائز ہوتا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ بہت ریئر ہوتے ہیں کہ جو بہت زیادہ کوئی ایکسیپشنلی ٹال ہو تو اس کے لیے پھر شاید آپ کو ایکسٹرا شیٹس چاہیے، لیکن جو ایک سٹینڈرڈ سائز ہے نا چادروں کا، وہ انشاءاللہ الہدا کے جو کفن پیکس ہیں وہ ایک سٹینڈرڈ سائز ہے، انشاءاللہ ہر ایک کے لیے فیزیبل ہوں گے۔ پھر کفن کے لیے جو تعداد ہے وہ کیا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کے پاس جو ہیں وہ
3 نئی یمنی چادریں تھیں اور ایک یمنی چادر میں تھن سی لائن تھی، تو اس لیے اگر ایک دھاری دار چادر اس میں شامل ہو جائے تو بہت اچھا ہے، لیکن مسٹ نہیں ہے۔ پھر اسی طرح جو بھی کفن دیا جائے اس سے پوری باڈی اچھی طرح سے کورڈ ہو، صاف ستھرا کفن ہونا چاہیے، لارج کفن ہونا چاہیے، پھر اس کا ایوریج اماؤنٹ ہونا چاہیے، اٹ کین بی اولڈ، پرانے کپڑوں میں بھی کفن دیا جا سکتا ہے۔ پھر اسی طرح 3 بڑی چادریں ہونی چاہیے۔ دا کلودنگ آف ڈیسیزڈ مین اینڈ وومین آر سیم، کیونکہ ہمیں کسی حدیث سے یہ بات پتہ نہیں چلتی کہ عورت کے کفن کے لیے 5 کپڑے ہونے چاہیے۔ دا شیپ آف ڈیسیز will be covered so the men and women body will be difficult to یعنی جب میت لپیٹ کے لائی جائے، جیسے آپ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج اور عمرے پہ بار بار لے کے جائے، لیکن اگر آپ نے وہاں پہ کبھی دیکھا ہو تو اس طرح ایسا ہمیں پتہ نہیں چلتا، کیونکہ وہ ریپ ہوئے ہوتے نا جب ڈیڈ باڈیز، تو ایوری تھنگ لکس دا سیم، تو اسی طرح ریپ کرنا ہے کہ اس کی باڈی کی شیپ یا کوئی چیز ایکسپوز نہ ہو۔ پھر اب یہ کہ کفن دینے کا طریقہ کیا ہے، اب دیکھیں کفن کے لیے آپ پہلے ٹیبل کو تیار کریں گے، اور ٹیبل پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو جن سے ہم نے باندھنا ہے نا، جو پٹیاں ہیں وہ آپ 5 یا 7 پٹیاں کاٹ لیں گے۔ 2 تو ہمیں چاہیے ہوں گی سر اور پاؤں والی جگہ کے لیے، اور 3 جو ہے وہ درمیان کے لیے۔ تو یہ نا میت کی ہائٹ پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے، اگر ہائٹ لمبی ہو تو 7 پٹیاں کاٹ لیں، اور اگر ہائٹ چھوٹی ہو تو 5 پٹیاں انف ہوتی ہیں۔ تو آپ نے سب سے پہلے پٹیاں بچھانی ہے، اور وہ پٹیاں جو ہے نا آپ کی چادر سے تھوڑی لمبی ہوں گی، جو کفن کی چادر ہے نا، ریکٹینگولر آپ نے وے میں دیکھ کے پھر آپ نے ان کو کاٹنا ہے۔ پھر اسی طرح پہلے ناٹس بچھا کے پھر آپ نے تینوں شیٹس جو ہیں ون آفٹر another ڈالنی اوپر، پھر اس کے بعد آپ اس پہ میت کو لے کے آئیں گے۔ پھر آپ نے پہلے رائٹ سے لیفٹ، رائٹ سے اور لیفٹ سے رائٹ، پھر اس طرح میت کو ٹائی کرتے جانا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے جو پٹیاں کاٹی ہوئی ہوں گی اینڈ میں، پھر آپ نے ان کو ٹائی کر دینا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 دھلی ہوئی سفید سوتی سہولی یمن کی بنی ہوئی ہلکی دھاری دار چادروں میں کفن دیا گیا، اس میں نہ قمیص تھی اور نہ پگڑی۔ ٹھیک ہے، تب آپ دیکھیں یہ بخاری کی حدیث ہے، یہاں 3 چادروں کا ذکر ہے، اور پھر یہی ایک سٹینڈرڈ تھا جو اس وقت فالو کیا گیا، سنت کے مطابق یہی ہے۔ تو بہرحال آپ دیکھیں کہ حدیث تو یہی بتاتی کہ 3 چادریں ہونی چاہیے، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے۔ پھر اس کے کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام عطیہ کو اپنی بیٹی کے لیے بھی دیا تو وہ ایک ہی چادر تھی نا، اس میں بھی ہمیں 5 پیسز کا نہیں پتہ چلتا۔ اب آپ دیکھیں اس طرح سے آپ بچھائیں گے، اور وہ کیا ہے، یہ آپ کا ٹیبل ہے، اس میں آپ نے سب سے پہلے ناٹس بچھانی ہے جن پٹیوں سے آپ نے کفن کو باندھنا ہے، اور پھر پہلے ایک چادر، پھر دوسری چادر، اور پھر تیسری چادر۔ پھر اود کی دھونی دینا یا عطر لگا سکتے ہیں مگر ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی اگر آپ کفن کو لپیٹنے کے بعد اود کی وہ دھونی دینا چاہے کفن کے اوپر سے تو دے سکتے ہیں، مگر یہ کہ مسٹ نہیں، کیونکہ ہر چیز ہر جگہ اویلیبل نہیں ہوتی۔ پھر آپ دیکھیں اس طرح سے آپ نے کرنا ہے، پہلی دفعہ لپیٹنے کے بعد غسل کے دوران اوپر دی گئی چادر نکال لیں، ٹھیک ہے، یعنی اب آپ ایک دفعہ ریپ کیا، پھر دوسری دفعہ کر کے پھر آپ نے اوپر جس شیٹ سے کور کیا ہوا ہوگا نا اس کو آپ نکال لیں گے۔ تو یہ نا بالکل ایسے ہی جیسے آپ ٹکن نہیں کرتے ریپ کرتے ہوئے، بالکل آپ نے اس طرح کرنا ہے۔ تو پہلی چادر پہلے دائیں سے بائیں پھر بائیں سے دائیں لپیٹ لیں، یعنی اس طرح آپ نے ریپ کرنا ہے۔ پھر اب آپ دیکھیں دوسری چادر سیم وے، رائٹ ٹو لیفٹ اینڈ لیفٹ ٹو رائٹ، پھر تیسری چادر رائٹ ٹو لیفٹ اینڈ لیفٹ ٹو رائٹ۔ پھر اب یہ کہ جب آپ نے لپیٹنا ہے نا تو نہ تو بہت سختی سے اس کو ٹائٹ کرنا ہے اور نہ ہی بہت زیادہ لوز کرنا ہے، مقصد اس کا یہ کہ ایسا نہ ہو کہ کھل جائے نا، یعنی جب میت کو اٹھا کے قبر میں رکھا جائے تو وہ چادریں کھلی نہ، یعنی اتنا ٹائٹ ہونا چاہیے ان کو نا، ٹک ان اس طرح سے کریں۔
پھر اب آپ نے چادر کے کنارے سر اور پاؤں کی طرف سے نکالیں، یعنی اس طرح اس کو آپ کہتے ہیں ٹافی ریپ، بالکل اس طرح آپ سر کی طرف سے سارا اکٹھا کر لیں گے ٹافی کی طرح، اور پاؤں کی طرف سے بھی اکٹھا کر لیں گے ایک ٹافی ریپ کی طرح۔ پھر اب آپ دیکھیں کہ کفن جب لپیٹ لیا اب کیا کریں، یہ جیسے دو احادیث ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ میت کو کفن میں لپیٹنے کے بعد 3 بار خوشبو کی دھونی دیں، یہ ممکن نہیں ہو تو عطر وغیرہ لگایا جا سکتا ہے۔ میت کو کفن سمیت عود یا خوشبودار لکڑی کی دھونی دینا مستحب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میت کو خوشبو کی دھونی دو تو 3 مرتبہ دو، یعنی جیسے بخور نہیں جلایا جاتا، دھونی اصل میں بخور ہے، تو بخور جلا کے تو وہ جو اس کا دھواں ہوتا ہے نا، اس کو 3 دفعہ ایک طرح سے گھما دیا جائے وہاں، تو پھر وہ خوشبو جیسے کفن کے کپڑے میں چلی جائے۔ دھونی دینا ممکن نہ ہو تو میت کو عطر یا ایسی خوشبو جس میں الکوہل نہ ہو لگائی جا سکتی۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ حالت احرام میں میت کو کیسے کفن دیں گے۔ عورت کے لیے تو وہی 3 چادریں کفن ہوں گی اس کا، لیکن صرف احتیاط جو کی جائے گی احرام میں وہ کیا ہے کہ خوشبو نہیں لگائی جائے گی۔ اور اگر مرد میت ہے تو اس کے ساتھ یہ طریقہ ہوگا جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غسل دیا جائے گا، لیکن کفن میں نہ خوشبو لگائی جائے گی نہ سر اور چہرہ چھپایا جائے گا، یہ مرد کے لیے ایسے ہوگا۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں ایک اور حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے ایک صحابی کا تذکرہ فرمایا جسے وفات کے بعد ناکافی کفن میں لپیٹا گیا اور رات کو دفن کیا گیا۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی تنبیہ کی کہ میت کو رات کو دفن نہ کیا جائے الا یہ کہ انسان مجبور ہو، یعنی جب مجبوری ہے، بعض دفعہ میت کی کنڈیشن ایسی ہوتی کہ رائٹ اوے دفن کرنا ہوتا ہے، پھر تو رات کا وقت صحیح ہے، لیکن یہ ہے کہ مجبوری نہ ہو تو ڈے ٹائم میں، اور اس میں حکمت یہ ہے کہ ڈے ٹائم میں اس لیے تاکہ زیادہ زیادہ لوگ جنازے میں شریک ہو سکیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مسلمان اپنے بھائی کو کفن دے تو ممکن ہو تو اچھا کفن، یعنی اچھی کوالٹی کا اور صاف ستھرا۔ پھر اسی طرح جو شہید ہو جائیں گے ان کے لیے کیا ہے، اور آپ دیکھیں کہ یہ شہداء وہ ہیں جو کہ جنگ میں شہید ہوں گے۔ نفلی شہداء بھی ہوتے ہیں نا، جیسے مثلا فی سبیل اللہ کوئی دین کا کام کر رہا ہے، یا مثلا پیٹ کی بیماری سے کوئی فوت ہو گیا، یعنی کچھ نفل شہداء بھی ہوتے، تو ان کو تو غسل و کفن دیا جائے گا، لیکن وہ جو جنگ میں شہید ہو جائیں ان کو غسل و کفن نہیں دیا جاتا، یہ ان کے لیے حکم ہے، ٹھیک ہے۔ جنگ میں شہید ہونے والوں کو اسی کپڑے میں دفن کیا جائے جس میں وہ شہید ہوا، نہ غسل دیا جائے گا نہ نماز پڑھی جائے گی، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے شہداء کو ان کے جوتوں میں دفن کیا اور ان کو غسل نہیں دیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ چلے ایسے ہم کرتے ہیں کہ ہم ایک کوئک سا کوئز کر لیتے ہیں تاکہ آپ تھوڑے سے اور بھی ایکٹیو ہو جائیں، اور پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ جنازے کا طریقہ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگ ریڈی ہیں کوئز کے لیے؟ چلے چلے ٹھیک ہے، گڈ جاب۔ ماشاءاللہ پہلے اسٹوڈنٹس ہیں جو اتنے ایکسائٹڈ ہو رہے ہیں کوئز کے لیے، بارک اللہ فیک۔ چلے نمبر 1، اب آپ نے نا ABCD پک کر کے بتانا ہے۔ میت کو غسل دینے کے لیے سب سے زیادہ کس کو ترجیح دی جائے گی؟ قریبی رشتہ دار جن کے پاس سنت کے مطابق غسل دینے کا علم ہو، دوست جن کے پاس مسنون غسل دینے کا علم ہو، مسجد کے رضاکار یا والنٹیئرز، یا قریبی دوست۔ سوری اس کو ری شیئر کرتی ہوں، پتہ نہیں، چلے اب نظر آ رہا؟ چلے ٹھیک ہے، آپشن اے از کریکٹ۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
ان کے داماد نے غسل دیا تو ویسے بھی آپ دیکھیں کہ جو ریلیٹیوز ہوتے ہیں نا ان کی ایک اٹیچمنٹ ہوتی ہے تو وہ پریفرڈ ہے. لیکن اگر ان کو نہ طریقہ آتا ہو تو پھر کیا کریں کہ مسجد کے والنٹیئرز سے ہیلپ لے کے لیکن پارٹیسپیٹ ضرور کریں. ٹھیک ہے. کون سا مرد محرم عورت کو غسل دے سکتا ہے؟ باپ، بیٹا یا شوہر؟ ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکم. شوہر جو ہے وہ عورت کو غسل دے سکتا ہے کیونکہ اس کی دلیل ہمیں حدیث میں ملتی ہے. اگر ہم میت کو غسل دیتے ہوئے کوئی بھی غیر مناسب چیز دیکھیں تو ہم آپشن اے اپنے قریبی رشتہ دار سے ذکر کریں، آپشن 2 خاموش رہیں اور خفیہ رکھیں، آپشن سی کتنی بری طرح اس کو گھر والوں نے سنبھالا اس کا ذکر کریں. ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم. آپشن بی، کیونکہ آپ دیکھیں کہ کسی کو بھی نہیں بتانا، وہی جو ہم نے شروع میں بات کی تھی نا کہ کیوں نہیں بتانا، کہ آج ہم کسی کی میت کا پردہ رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری جب ہم پر یہ وقت آئے گا تو جو لوگ ہمیں غسل کفن دیں گے وہ بھی ہماری پردہ داری کریں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ ہماری دنیا میں بھی عیبوں کو چھپائے گا انشاءاللہ. جب شریک حیات کا انتقال ہو جائے تو نکاح باطل ہو جاتا ہے، یعنی اگر آپ کے شوہر یا بیوی فوت ہو گیا. غلط. آپ نے سنی بھی ہے یہ بات، کہا جاتا ہے نا کہ بس اب جیسے کوئی فوت ہو گیا تو نکاح باطل ہو گیا. اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. کیوں؟ وہ جو حدیث نہیں ہم نے پڑھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو کہا تھا کہ تم اگر فوت ہو گئی تو میں تمہیں غسل دوں گا، کفن دوں گا. تو آپ دیکھیں کہ اگر ایسا ہوتا تو پھر حدیث میں ہمیں یہ بات نہ پتہ چلتی نا. تو یہ نا خود ساختہ باتیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد میت کو غسل دیتے ہوئے کسی بھی موقع پر اس کے سطر کو نہیں دیکھنا چاہیے. صحیح یا غلط؟ ٹرو. کسی بھی موقع پہ ہم نے سطر کو نہیں دیکھنا، ایٹ آل پوائنٹس ہم نے اس کو چھپانا. جب انسان فوت ہو جائے تو شریک حیات اس کو دیکھ سکتا ہے اور چھو سکتا ہے. کیا شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو ہاتھ لگا سکتی ہے اس کی میت کو؟ جی لگا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں فوت ہوئے تھے؟ عائشہ رضی اللہ عنہا کی گود میں. تو وہ ان کے پاس ہی تھی نا جب فوت ہوئے، ان کو ہاتھ بھی انہوں نے لگایا. تو یہ ساری خود بنائی ہوئی باتیں، اس کی شریعت میں کوئی دلیل نہیں. میت کے غسل کا آغاز کیسے ہوگا؟ استنجا سے، وضو سے، یا سر کے بال دھونے سے؟ غسل کا آغاز کہاں سے ہوگا بھائی؟ وہ تو یس استنجا سے کریں گے. آپشن اے از کریکٹ. وضو سے پہلے استنجا نہیں کرانا آپ نے، وہ سٹیپ 1 ہے، پہلے امپیورٹی صاف کریں. مرد اور عورت کے کفن کی چادروں کی تعداد مختلف ہے؟ نہیں، سیم ہے، کیونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہمارے پاس. سنت کے مطابق مرد اور عورت کے کفن کے کتنے کپڑے ہونے چاہیے؟ 5، 3 یا 7؟ ماشاءاللہ، اس کا مطلب سب نے اچھی طرح سمجھ لیا. بارک اللہ فیکم. ہم میت کے جسم سے بآسانی کیا ہٹا سکتے ہیں؟ امپلانٹس، نیل پالش، جیولری، سی اینڈ بی، یا سب چیزیں؟ ڈی اینڈ ای. ٹھیک ہے. یعنی آپ دیکھیں وہی بات ہے کہ جو بھی ایزیلی اتر جائے. مگر پھر ایک بات جو میں نے آپ کو بتائی تھی وہ کیا ہے کہ آپ نے سٹرگل نہیں کرنا، جو بھی آسانی سے ریموو کیا جا سکے. اگر ایک شخص احرام کی حالت میں فوت ہوا تو اس کو غسل نہیں دیا جائے گا، احرام ہی اس کا کفن ہوگا، یا اس کو غسل دیا جائے گا، احرام ہی اس کا کفن ہوگا؟ میل کے لیے آپشن بی. ماشاءاللہ، مجھے تو اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ ماشاءاللہ آپ نے اتنی اچھی طرح سے لیکچر سنا. بارک اللہ فیکم. ایمرجنسی کی حالت میں حیض والی عورت غسل دے سکتی ہے؟ ٹرو، بالکل دے سکتی. میت کے بغل اور ناف کے نیچے کے بال نکالنا ضروری ہے؟
کوئی ایسی بات آپ نے پڑھی؟ نہیں، غلط ہے، کیونکہ میں نے بھی کسی سے سنا، انہوں نے کہا کہ تو میں نے کہا نہیں، ضروری نہیں ہے، کیونکہ آپ دیکھیں ایک تو یہ کہ ان نیسیسری، اور دوسرا یہ کہ مجھے پرسنلی میرا یہ خیال ہے کہ اگر بیمار ہے میت یا کچھ بھی، اگر وہ، تو گھر والوں کو چاہیے کہ ان چیزوں کا خیال رکھیں. بیٹی بہو کو چاہیے، اگر ساس ہے یا امی ہے تو ان باتوں کا خیال رکھیں، اگر وہ بہت بیڈ ریڈن ہے یا کچھ، اور اگر میل ہے تو پھر بیٹوں یا داماد کو چاہیے کہ ان چیزوں کا خیال رکھیں. لیکن جب فوت ہو جائیں تو پھر ایسی چیزیں کرنا ضروری نہیں ہے. زندگی میں ہی ان کو تھوڑی ٹیک کیئر کریں نا ان کی اچھی. کیا ایک عورت کا تدفین میں شرکت کرنا جائز ہے؟ ویسے تو آپ دیکھیں پسندیدہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہی بات ہے کہ عورتیں چونکہ ایموشنز کو کنٹرول نہیں کر پاتی تو بہتر ہے اوائڈ کریں ان چیزوں کو، لیکن عبرت کے لیے وہ جا بھی سکتی ہیں. مگر تدفین کے وقت بہتر ہے نہ شریک ہو، کیونکہ بعض دفعہ پھر بہت زیادہ عورتیں چونکہ شور ہنگامہ کرتی ہیں، تو آپ دیکھیں کہ تدفین کا وقت ایسا نہیں ہوتا کہ عورتوں کے شور ہنگامے اور ان چیزوں میں پڑھ کے اس کو پھر ڈیلے کیا جائے. تدفین کا مطلب ہے جو بیریل ہوتا ہے، یس، تدفین کے وقت نہیں جانا چاہیے عورتوں کو. غسل کے وقت لوگوں کا ہجوم ہونا پسندیدہ ہے، یعنی بہت سارے لوگ ہونے چاہیے؟ نہیں، کم سے کم لوگ ہوں، یعنی وہ وقت نا ایک ریمائنڈرز لینے کا اور اللہ تعالیٰ کا تقوی دل میں مضبوط کرنے کا وقت ہوتا ہے، اور اپنی موت کو یاد کرنے کا وقت ہوتا ہے. ہنگامہ نہیں ہوتا، وہ سائلنس اینڈ ڈسپلن. بہت اچھی بات آپ نے کی. پھر غسل کے دوران مندرجہ ذیل اذکار کو پڑھنا چاہیے. سنت سے کوئی دلیل نہیں ملتی. لا الہ الا اللہ یا استغفر اللہ. ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکم، ایکسیلنٹ. سنت سے کوئی دلیل نہیں تو کچھ بھی نہیں پڑھنا چاہیے، بس خاموش رہیں اور غور و فکر کریں. اگر میت حادثے کی وجہ سے مس شدہ ہے تو ہم کیا کریں؟ گیلی روئی سے صاف کریں، تیمم کریں، یا ایسی دفنا دیں؟ آپشن بی. ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکم. تیمم کریں گے، یعنی کچھ نہ کچھ ریپلیسمنٹ اس کا ضرور ہوگا. اچھا یہ بتائیں کہ تیمم کیا سے وضو کو کے لیے کافی ہوتا ہے، یا وضو اور غسل دونوں کو کمپنسیٹ کرتا ہے؟ دونوں کو. شاباش. کفن کیسا ہونا چاہیے؟ نئی سفید چادریں، نئی پرانی پرنٹ والی چادر بھی ہو سکتی ہے، یا مہنگا کپڑا ہونا چاہیے؟ آپشن اے اینڈ بی دونوں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، یعنی نئی سفید چادریں بھی ہو سکتی ہیں، اور پھر اسی طرح پرانی اور پرنٹڈ بھی ہو سکتی. عورت کی نماز جنازہ کا بہترین وقت کون سا ہے؟ صبح اور دوپہر، رات کا وقت، یا آدھی رات؟ ماشاءاللہ، ایکسیلنٹ. آپشن اے. میں نے پہلے اس کا ذکر کیا تھا نا کہ صرف مجبوری کی حالت میں رات کے وقت کیا جائے، ورنہ صبح اور دوپہر کا وقت. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اب دیکھیں نا، میت کے جنازے میں جتنے زیادہ لوگ آئیں گے اتنی اس کے لیے دعائے مغفرت ہوگی، اور اتنا اس کی بخشش کے چانسز بڑھیں گے نا. تو رات کے وقت کس کو انفارم کریں گے کون آئے گا، اور وہ بس انتہائی مجبوری میں ہونا چاہیے. یس. اصل میں وہ کوئی روایت ہے لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اگر عورت حیض کی حالت میں یا بچے کی پیدائش کے بعد فوت ہو جائے تو اس کو 2 دفعہ غسل دیا جائے گا یا عام غسل دیا جائے گا؟ آپشن بی. بالکل، یعنی کوئی ایکسٹرا اس میں ہمیں سٹیپس کرنے کی ضرورت نہیں، عام میت کی طرح اس کو ہینڈل کیا جائے گا. اگر میت کو غسل دینے کے بعد اس سے خون بہنا شروع ہو جائے، یعنی آئی وی کی وجہ سے کسی اور وجہ سے، تو پلاسٹک میں لپیٹ دیں، غسل دوبارہ دیں، یا خون کو بہنے دیں؟ آپشن اے ہوگا، پلاسٹک میں ریپ کر دیں. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ اگر پلاسٹک میں نہیں ریپ کریں گے نا تو پھر کفن جو ہے وہ اس پہ بلیڈ، سارا بلڈ لگ جائے گا. تو اس بات کی اجازت ہے، اور اس کی علماء یعنی یہ علماء اس کی اجازت دیتے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں بعض دفعہ نا ایکسیڈنٹس وغیرہ میں ایسا ہوتا ہے کہ میت کی بہت زیادہ اس کا بلڈ نہیں رک رہا ہوتا، ایون یعنی غسل کے بعد بھی.
تو اس صورت میں کیا ہے کہ جیسے آپ دیکھیں پلاسٹک ریپس ملتے ہیں نا، تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ بلیڈنگ کا لیول کیا ہے. جیسے ہیڈ انجری ہے تو سر کو جیسے اچھا سا ریپ کر دیں پلاسٹک میں، یا جیسے مثلاً اگر کسی بازو یا جگہ تو وہاں بینڈیڈ لگا سکتے ہیں. جی ہاں، یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ بلیڈنگ کس جگہ سے ہو رہی ہے. مگر یہ کہ کفن کو چونکہ ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے. اور پھر بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ جیسے مجھے کوئی ایک دفعہ بتا رہا تھا کہ مثلاً کسی میت کی ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہوئی تھی اور انہوں نے کوئی پلاسٹک ریپ وغیرہ نہیں کیا، تو جب جنازے کے لیے وہ اٹھا رہے تھے تو جتنے لوگوں نے کندھا دیا سب کے اوپر خون لگا ہوا تھا، یعنی اتنا زیادہ بلڈ نکل رہا تھا. تو ان چیزوں میں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے نا. نہیں، کفن کے اندر، کفن سے پہلے اچھے سے ریپ کر لیں ان کو پلاسٹک میں، اور پھر اس کے بعد اوپر کفن پہنا دیں. یعنی آپ دیکھیں یہ ایکسیپشنل حالات ہیں نا. میت کا غسل شروع کرنے سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھیں، اور پھر جب آپ انٹر ہوتے ہیں نا اس جگہ پھر بھی پڑھیں. میرا جینا مرنا لیکچر کو سننے کے بعد اگر ضرورت پڑے تو میں غسل و کفن دے سکتی ہوں یا شاید؟ چلیں اب بتائیں. ماشاءاللہ بہت کم بی ہے لیکن زیادہ تر اے ہے، الحمدللہ. چلیں، بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرن کثیرہ آپ سب کی پارٹیسپیشن کے لیے. چلیں میں انشاءاللہ کچھ ٹائم آپ کو دینا چاہتی ہوں آپ سب کے سوالوں کے لیے، تاکہ کوئی بھی کنفیوژن ہے تو انشاءاللہ ہم اس کو دور کر لیں. آپ کو میں مائک بھی دے سکتی ہوں، آپ لوگ مائک میں سوال پوچھ لیں، دیٹ ول بی کوئکر. مائک لینے کا طریقہ یہ کہ آپ لوگ ریز ہینڈ کریں تو میں آپ لوگوں کے مائک انیبل کرتی جاتی ہوں. انشاءاللہ میں اس سیشن کو کنکلوڈ کر دوں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.